بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک بابا زندہ رہے تب تک ہمارا تعلق بھی خوشحال اور کھاتے پیتے خاندان میں ہوتا تھا، لیکن ان کے فوت ہوتے ہی ہمارا گھرانہ تنگ دستی اور افلاس کے گڑھے میں ایسا گرا کہ ہم خوشحالی کے دن نہ دیکھ سکے۔ امی بچے سنبھالتیں اور دادی بیچاری سارا دن ٹوپیاں بناتیں۔ اس وقت میں 11 سال کی تھی اور چھٹی میں پڑھ رہی تھی۔ اسکول سے آ کر دادی کے ساتھ مل کر ٹوپیاں بناتی تاکہ زیادہ ٹوپیاں بنیں اور ان کی فروخت سے کچھ زائد رقم مل جائے۔ ہمارا گھرانہ 6 افراد پر مشتمل تھا۔ میں سب سے بڑی تھی، دونوں بھائی ابھی چھوٹے تھے۔ اکیلی دادی کی کمائی پر کیسے گزر بسر ہو سکتی تھی؟ میں لائق طالبہ تھی، اس لیے مجھے اسکول سے وظیفہ ملتا تھا، لیکن پڑھائی کے علاوہ پیٹ بھی تو بھرنا تھا۔ ایک دن دادی کو پتہ نہیں کیا سوچی، مجھے لے کر ہماری ہیڈ مسٹریس کے گھر گئیں اور کہا، میڈم یہ بچی اب تعلیم جاری نہیں رکھ سکتی، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر اسے اپنے پاس ملازمہ رکھ لیں۔ یہ صبح 7 بجے آپ کے پاس آ جایا کرے گی اور جب تک کام ختم نہیں ہو جاتا یہ آپ کے پاس رہے گی۔ دراصل میری میڈم نے ایک بار دادی سے تذکرہ کیا تھا کہ انہیں گھریلو کام کاج کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت ہے، وہ اسے اچھی تنخواہ اور کھانا بھی دیں گی۔ میں نے شرماتے ہوئے اس دہلیز کو پار کیا تھا اور ان کے سامنے جانے سے کترا رہی تھی کہ اپنی میڈم سے ہر سال اول پوزیشن لینے پر انعام لیا کرتی تھی اور اب نوکرانی بن کر ان کے سامنے جا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئیں اور دادی سے پوچھا، ایسا کیا ہوا کہ تم اپنی پوتی کو میرے پاس کام کے لیے لائی ہو؟ تو وہ بولی، میڈم پڑھائی سے زیادہ گزارے کے لیے محنت مزدوری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی ماں بچے سنبھالتی ہے اور میں دن رات ٹوپیاں بناتی ہوں، مگر ان کی فروخت سے بہت کم پیسے ملتے ہیں۔ ہم 6 افراد کا گزارا نہیں ہوتا۔ میری یہ پوتی یتیم ہے، گھر میں سب بہن بھائیوں میں بڑی ہے، اس کے بھائی ابھی محنت مزدوری کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ اماں یہ لڑکی پڑھائی میں بہت ہوشیار ہے، تم کیوں اس کا مستقبل خراب کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ یہ سارا دن گھر کا کام کرے گی تو اسکول کب جائے گی اور پڑھے گی کب؟ میری پڑھائی چھوڑنے کا میڈم کو بہت دکھ ہوا۔ بس میڈم اب یہ اسکول نہیں جائے گی، دادی نے ٹھنڈی آہ بھر کر جواب دیا۔ اسکول جا کر کرے گی بھی کیا؟ جب پیٹ میں روٹی نہ ہوگی تو پڑھے ہوئے لفظ بھی مٹ جائیں گے۔ دادی کی باتیں سن کر ہیڈ مسٹریس نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ تم گزارے کی فکر نہ کرو، تم ابھی صحت مند ہو، میں تمہیں اپنے اسکول میں آیا لگوا دیتی ہوں۔ نادار طالبات کے فنڈ سے میں رابعہ کی مدد کر دیا کروں گی، تم اسے ملازمہ مت رکھواؤ، اسکول بھیجو، جو مجھ سے مدد ہو سکے کروں گی، تم اس لائق بچی پر تعلیم کے دروازے مت بند کرو۔ دادی نے ان کی بات مان لی اور وہ ہمارے اسکول میں آیا لگ گئیں اور میڈم نے نادار طالبات کے فنڈ سے میری مالی مدد کرنی شروع کر دی۔ میری میڈم کی رحم دلی اور توجہ سے میری امی کو کچھ سکون نصیب ہوا۔ وہ دن میری زندگی کے بہت پرعزم دن تھے۔ میں دل لگا کر پڑھ رہی تھی، صرف اپنی شفیق میڈم کو خوش کرنے کے لیے، جو مجھ پر کسی نیک فرشتے کی مانند مہربان ہو گئی تھیں۔ میں نے 9ویں کا امتحان نمایاں پوزیشن سے پاس کر لیا اور میٹرک میں آ گئی۔ اسکول کے بعد شام کو میڈم کے گھر چلی جاتی، تھوڑا سا ان کا کام کرتی اور پھر وہ مجھے پڑھاتی تاکہ میٹرک میں پوزیشن لے سکوں۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے خرچ پر مجھے شہر کے کسی بہت اچھے کالج میں داخلہ دلوا دیں گی۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں FSC میں میرٹ لے آؤں تو وہ میڈیکل کالج میں داخلہ کرا دیں گی۔ وہ مجھے لیڈی ڈاکٹر کے روپ میں دیکھنے کی خواہش مند تھیں، بغیر کسی طمع اور لالچ کے، اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ جس طرح میڈم مجھے لگن سے پڑھا رہی تھیں، میں بھی اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے بے قرار تھی۔ دن رات بس ایک ہی خیال رہتا تھا کہ کب وہ دن آئے گا جب میں اپنے گاؤں کے چھوٹے سے اسپتال میں ڈاکٹر لگوں گی، اپنے گاؤں کی غریب عورتوں کا علاج کروں گی جو سسک کر مر جاتی ہیں مگر حالات سے مجبور شہر کے بڑے اسپتال نہیں جا سکتی۔ ہمارے گاؤں میں تو بجلی تھی مگر ہمارے گھر میں نہیں تھی۔ میڈم نے دادی سے کہا کہ اس کے سالانہ امتحان قریب ہیں، جب تک پرچے نہیں ہو جاتے یہ میرے پاس رہے گی، میں اسے امتحان کی تیاری کرا دوں گی اور رات کو بجلی کی روشنی میں پڑھ بھی سکے گی۔ تمہارے گھر میں تو شام سے اندھیرا ہو جاتا ہے، وہاں یہ کیسے پیپر کی تیاری کر سکے گی؟ امی اور دادی کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ ہماری میڈم خود بیوہ اور بے اولاد تھیں، انہوں نے اجازت دے دی اور میں کپڑے اور کتابیں بیگ میں رکھ کر ان کے گھر آ گئی۔ میڈم نے مجھے علیحدہ کمرہ رہنے کو دے دیا۔ 2 وقت کا پکا پکایا کھانا بھی ان کی ملازمہ میرے سامنے لا کر رکھ دیتی تھی تاکہ میں یکسوئی سے پڑھ سکوں۔ میٹرک کے امتحان میں 2 ہفتے باقی تھے۔ میڈم کا جی چاہتا تھا کہ میں ضلع بھر میں اول پوزیشن لوں۔ انہوں نے بڑی محنت سے پرچوں کی تیاری میں میری مدد کی تھی۔ یقیناً ان کی کوششوں کا یہی بدلہ تھا کہ میں پوزیشن لوں اور ان کے خواب کو تعبیر دوں۔ امتحان سے پہلے 15 دن کی چھٹیاں ہو گئیں۔ میڈم صبح اسکول چلی جاتی تھیں، میں اور ملازمہ گھر میں ہوتے تھے۔ وہ کچن میں کام کرتی رہتی اور میں کمرے میں پڑھتی رہتی۔
اس روز بھی میں پڑھنے میں مشغول تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازمہ نے آ کر بتایا کہ میڈم کا بھتیجا اسلام آباد سے آیا ہے تو بٹھا دو میڈم کے کمرے میں کیا کروں؟ میں نے ملازمہ کو جواب دیا، مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ میڈم کے رشتہ دار سبھی اسلام آباد میں رہتے تھے اور اکثر ان سے ملنے یہاں آیا کرتے تھے۔ میڈم بھی اسلام آباد سے آئی تھیں اور ملازمت کی وجہ سے یہاں رہتی تھیں۔ میں نے عمران کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ کافی شوخ قسم کا اور باتونی لڑکا تھا۔ پہلے وہ ملازمت سے باتیں کرتا رہا، پھر میرے کمرے کا رخ کر لیا۔ مجھے اس کی بے مقصد باتیں بری لگنے لگیں۔ ناک بھوں چڑھائی مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میری بے رخی کے باوجود وہ بار بار آ کر بے سروپا باتیں کرنے لگتا اس کی یہ بے تکلفی بالآخر میرے لیے عذاب بن گئی۔ میڈم سے شکایت کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں نے سوچا کہیں وہ برا نہ مان جائیں، گھر ان کا تھا اور مہمان بھی ان کا تھا۔ مجھے انہوں نے ترس کھا کر یہاں رکھا تھا کہ پرسکون ماحول میں پڑھ سکوں۔ ان کے اتنے احسانات تھے کہ کبھی بھول نہ سکتی تھی۔ میڈم روز صبح اسکول چلی جاتی اور وہ میرے کمرے میں آ جاتا۔ میری بے رخی کے باوجود اس نے ہمت نہ ہاری۔ میں زج آ گئی۔ جب میرا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا تو بھلا کیوں میں اس کی تنہائی کی ساتھی بنتی؟ بار بار میری بے رخی کا زخم کھا کر عمران دل برداشتہ ہو گیا مگر انتقاماً مجھے ستانے کا بیڑا اٹھا لیا۔ اس روز حسب معمول میں پڑھ رہی تھی کہ اس نے کمرے میں آ کر عقب سے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ اس کی اس حرکت سے میری تن بدن میں آگ بھڑک اٹھی اور میں نے پوری قوت سے اسے نہ صرف دھکا دے دیا بلکہ اس کے منہ پر تھپڑ بھی رسید کر دیا۔ مجھے میڈم پر یقین تھا کہ اگر اس لڑکے نے ان سے میری شکایت کی تو وہ اسے ڈانٹ دیں گی۔ ویسے بھی وہ اب واپس اسلام آباد جانے ہی والا تھا، سو میں نے میڈم کو کچھ نہ بتایا۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ جس ہستی کی محبت پر اتنا مان ہے وہ اپنوں کے پیار میں کھو کر مجھ سے نگاہیں پھیر سکتی ہیں۔ اس واقعے کے بعد عمران نے بالکل چپ سادھ لی۔ وہ بے حد سنجیدہ ہو گیا۔ میں سمجھی کہ وہ تھپڑ کھا کر سدھر گیا ہے، اسے اپنی عزت عزیز ہے۔ تبھی میڈم سے کچھ نہیں کہا اور خاموشی اختیار کر لی ہے۔ اگلے روز شام کو میڈم نے کہا کہ انہیں شادی میں جانا ہے، لہٰذا میں ان کا سوٹ استری کر دوں۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں نہانے چلی گئیں۔ جب نہا کر نکلی میں نے کہا، میڈم مجھے بھی آج اپنے گھر جانا ہے، کل آ جاؤں گی۔ تو وہ بولی، ٹھیک ہے تمہاری مرضی، تیاری کر لو، میں جاتے ہوئے تمہیں تمہارے گھر چھوڑتی جاؤں گی، رات کو شاید دیر سے میری واپسی ہو۔ یہ بات عمران نے سن لی۔ میں اس وجہ سے رات کو نہیں رہنا چاہتی تھی کہ مجھے ڈر تھا کہ عمران میڈم کو شادی والے گھر میں چھوڑ کر یہاں ضرور واپس آئے گا، کہیں یہ مجھ سے بدلہ نہ لے کہ اس کی سنجیدگی بے معنی نہ تھی، اس لیے میں یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے بیگ میں ایک جوڑا اور کتاب رکھی اور ان کے ساتھ گھر جانے کو تیار ہو گئی۔ اس دوران میں نے ان کے 2-4 کام جو انہوں نے بتائے جلدی سر انجام دیے۔ وہ مجھے میرے گھر کے پاس اپنی کار سے اتار کر چلی گئیں۔ ابھی انہیں گئے بمشکل آدھا گھنٹہ ہوا تھا کہ وہ ہانپتی کانپتی دوبارہ آئیں اور آتے ہی بولیں، تم نے میرے بیگ سے زیورات کا سیٹ نکالا ہے، لاؤ کدھر ہیں وہ زیورات؟ ان کے منہ سے یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ سمجھ میں نہ آیا وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ میرا بیگ سامنے چارپائی پر ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی انہوں نے میرا بیگ کھولا اور اسے کھنگال ڈالا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بیگ میں سے میرے کپڑے اور کتاب نکالنے کے بعد انہوں نے بیگ کی تہہ سے اپنے زیورات کا ڈبہ بھی نکال لیا۔ وہ ڈبہ اپنے بیگ سے نکلتے دیکھ کر میرا خون خشک ہو گیا، آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا اور میں لڑکھڑا کر فرش پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ مجھ پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ امی اور دادی بھی حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں مگر کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ ان کا ہاتھ روکتیں۔ ان کی زبانیں گنگ تھیں اور میڈم مجھے چور، احسان فراموش، نہ جانے کیا کیا کہتی جا رہی تھیں۔ امی اور دادی کہتی بھی کیا، ان کی کچھ سمجھ میں آتا تب نہ، لیکن میری سمجھ میں سب کچھ آ گیا تھا۔ یہ سارا کیا دھرا عمران کا تھا، یہ اسی تھپڑ کا بدلہ تھا جو میں نے اس کے منہ پر مارا تھا۔ میڈم کے اعتبار کو جو دھچکا لگا تھا مجھے اس سے بھی شدید دکھ ہوا۔ غم اس بات کا بھی تھا کہ میں ان پر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ایک لفظ بھی نہ بول سکی تھی۔ دادی کو انہوں نے نوکری سے نکال دیا اور ہماری مالی امداد بھی بند کر دی اور مجھے میٹرک کا امتحان بھی نہ دینے دیا۔ شاید ایک غریب لڑکی کا مستقبل تاریک کر کے ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہو مگر میری زندگی اور میرے بہن بھائیوں کی دنیا ہمیشہ کے لیے تاریک ہو گئی۔ ہمارے گاؤں میں صرف ایک ہی اسکول تھا جس کی ہیڈ مسٹریس میڈم تھیں اور ان کی وجہ سے میں وہاں اب ہرگز قدم نہیں رکھ سکتی تھی۔ سچ شکر انہوں نے پولیس تک بات نہ پہنچائی ورنہ جانے ہم غریبوں کا کیا ہوتا۔ یوں مستقبل ڈاکٹر
میٹرک بھی پاس نہ کر سکی اور ہمیشہ ٹاپ کرنے والی لڑکی تاریکیوں میں ڈوب گئی۔ وہ دن ہم لوگوں نے بہت مایوسی اور قسم پرسی میں گزارے، خاص طور پر جو قیامت مجھ پر بیتی بتا نہیں سکتی۔ بہرحال وقت ضرب قدموں چلتا جاتا ہے اور ماضی کی تکلیف دہ یادیں بالکل دور ہو جاتی ہیں۔ ہمارے گاؤں کے ہیڈ ماسٹر صاحب کو بھی میڈم کے اس سلوک کا علم ہو گیا، یہ بھی کہ انہوں نے اس قدر سنگدلی سے کام لیا کہ مجھے میٹرک کا پرچہ دینے کے لیے امتحان ہال میں بھی نہ گھسنے دیا۔ انہیں بہت افسوس ہوا۔ وہ میرے بابا کے کلاس فیلو رہے تھے، ایک ہی محکمے میں ہونے کی وجہ سے میڈم سے پنگا تو نہ لے سکے کہ وہ اسلام آباد سے تعینات ہو کر یہاں گاؤں والوں کی خدمت کو آئی تھیں اور 7 سال یہاں رہیں۔ ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب جو کہ ایک کسان کے بیٹے تھے، اپنی محنت کے بلبوتے پر پہلے ٹیچر پھر ہیڈ ماسٹر ہوئے تھے۔ بھلا وہ ان مشکلات میں پڑھنے کی متحمل کیوں کر ہو سکتے تھے؟ میری حمایت کرنے کی وجہ سے ان کی نوکری جا سکتی تھی یا کسی دور دراز مقام پر تبادلہ کر دیا جاتا، ڈیوٹی بھگتانے کے لیے صبح شام کے سفر میں ہی رل جاتے۔ ماسٹر صاحب نے ہیڈ مسٹریس کے خلاف کوئی ایکشن لیا اور نہ کوئی گستاخی کی، البتہ ہماری فیملی کے ساتھ ان کی دلی ہمدردی بڑھ گئی۔ انہوں نے میرے بھائی کا وظیفہ لگوا دیا اور اس کی تعلیم کا خرچہ بھی اٹھا لیا۔ میرے لیے ایک خوشحال گھرانے کا رشتہ ڈھونڈ نکالا۔ یوں میں نوکری کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچ گئی اور میری شادی ارسلان سے ہو گئی، جو خوشحال تھے، انجینئر تھے اور ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ جب میں رخصت ہو کر سسرال پہنچی تو ان لوگوں کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ بہت بڑا گھر تھا، نوکر چاکر آگے پیچھے پھرتے تھے۔ مجھے اپنی تقدیر کی خوبی پر حیرت تھی کہ میں غریب گھر کی لڑکی تھی، یہ اچانک کیسے ہو گیا؟ خیر جی، تقدیر کا کھیل تھا یہ بھی۔ میرے جیون ساتھی عادت اور صورت کے بہت اچھے تھے، مجھ سے ان کا سلوک بہت محبت بھرا تھا، تاہم ایک بات کا انہیں افسوس تھا کہ میں پڑھی لکھی نہ تھی، میٹرک پاس بھی نہ تھی۔ یہ بات مجھے بھی کھٹکتی تھی۔ ارسلان اکثر دوروں پر رہتے اور میں گھر میں بور ہوتی، کبھی نوکروں سے بات کر لیتی تو ساس کو ناگوار گزرتا۔ میری شادی کو 1 سال ہو گیا تھا، میں میکے نہ گئی تھی، میرا میکا دوسرے شہر میں تھا۔ شوہر سے کہا کہ امی بابا کے لیے اداس ہوں، میکے جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اس شرط پر اجازت دے دی کہ امی کو ساتھ لے جاؤ اور جلد واپس آ جانا۔ ہماری ساس کو کم نظر آتا تھا۔ وہ میرے میکے آئیں تو امی نے ہمارے لیے اوپر کی منزل پر کمرہ سیٹ کر دیا، کیونکہ نچلی منزل پر فرش بن رہا تھا اور مزدور لگے ہوئے تھے۔ یہ اوپر والا پورشن بھی پوری طرح مکمل نہ ہوا تھا، کھڑکیوں میں گرل لگنا باقی تھی۔ چونکہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے بھائی آہستہ آہستہ مکان کی تکمیل کرا رہے تھے، تبھی لوہے کی گرل اور کچھ کھڑکیوں میں شیشے لگنے باقی تھے۔ امی نے کمرے کے درمیان میں میری ساس کا بستر لگا دیا اور میں نے کھڑکی کی جانب چارپائی بچھائی تاکہ تازہ ہوا لے سکوں۔ البتہ کھڑکی بند رکھی کیونکہ شیشے نہیں لگے ہوئے تھے تو ہوا آ رہی تھی۔ مجھے آدھی رات کو باتھ روم جانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اسی وقت ہماری ساس کی بھی آنکھ کھل گئی، شاید انہیں گرمی لگ رہی تھی۔ وہ میری چارپائی کی طرف آئیں اور کھڑکیاں کھول دیں۔ بینائی کم ہونے کی وجہ سے صحیح سے قدم رکھنے کی بجائے کھلی ہوئی کھڑکی میں قدم رکھ دیا اور یوں حادثاتی طور پر باہر نکل گئیں اور دوسری منزل سے نیچے صحن کے فرش پر جا گریں۔ چیخ کی آواز پر تمام گھر والوں کی آنکھ کھل گئی۔ سب صحن میں چارپائیاں ڈالے سو رہے تھے۔ وہ دوڑ کر گئے، دیکھا تو ہماری ساس فرش پر پڑی تھیں اور دم توڑ چکی تھیں۔ یہ ایک ایسا بھیانک حادثہ آدھی رات کو رونما ہوا کہ جس نے میرے سارے گھرانے کو دہلا کر رکھ دیا۔ صبح میں چند گھنٹے باقی تھے، امی نے میرے شوہر کو اطلاع دی اور وہ اسی وقت روانہ ہو گئے۔ آتے ہی مجھ سے بہت لڑے کہ تم نے میری ماں کا خیال نہیں رکھا، بلکہ تم نے دانستہ انہیں مارا ہے، ان کو نچلی منزل پر کیوں نہیں سلا دیا؟ میں نے کہا کہ کمروں میں فرش کی رگڑائی کی باعث ماربل کی باریک دھول بھر سو پھیلی تھی اور آپ کی امی دمے کی مریضہ تھیں، اسی وجہ سے ان کو اوپر ٹھہرایا تھا، ان کا بستر محفوظ جگہ لگا دیا تھا۔ لیکن وہ خود اٹھ کر کھڑکی کے پاس پہنچی اور کمرے کی لائٹ جلائے بغیر ہی کھڑکی کھول دی۔ انہیں سمت کا صحیح اندازہ نہ ہوا اور وہ واپس مڑنے کے بجائے قدم آگے رکھ دیے، جس کی وجہ سے نیچے گر گئیں۔ میں اس وقت واش روم میں تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ میری چند منٹ کی غیر موجودگی میں وہ ایسا کر گزریں گی۔ معلوم ہوتا تو کبھی بستر سے اٹھ کر نہ جاتی۔ میرے شوہر کو میری بات کا یقین نہ آیا، وہ مجھے مورد الزام ٹھہراتے تھے، برا بھلا کہتے نہ تھکتے تھے۔ انہوں نے ایمبولینس منگوائی اور ہم میں سے کسی کو بھی ساتھ لے جانا گوارا نہ کیا، خود اکیلے ہی اپنی والدہ کی میت لے کر چلے گئے۔ میں اور میرے میکے والے نہ کردہ گناہوں کی سزا میں کفِ افسوس ملتے رہ گئے۔ میں نے انہیں بہت فون کیے، اپنے خاندان کے بزرگوں کے ذریعے بھی کہلوایا کہ میں بے قصور ہوں، لیکن انہوں نے معاف نہ کیا۔ کہا کہ مجھے اس سے نفرت ہے، میں جب بھی اس کی شکل دیکھوں گا میرا زخم ہرا ہو جائے گا کہ یہ میری ماں کی قاتلہ ہے۔ انہوں نے معاف کرنا تھا، نہ کیا اور مجھ بے قصور کو طلاق دے دی۔
وہ سہانی زندگی کے چند دن خواب بن گئے میں کہ آ کر کسی طرح بطور پرائیویٹ طالبہ میٹرک پاس کیا، شاندار نمبر آئے، مگر کس کام کے؟ سر شکر کہ میڈم کا تبادلہ ہو گیا تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے بڑی تگدو کے بعد مجھے گرلز اسکول میں ٹیچر لگوا دیا اور میں پرائمری کلاس کو پڑھانے لگی۔ اسی طرح سالوں گزر گئے۔ اس عرصے میں دادی کا بھی انتقال ہو گیا اور میری امی بوڑھی ہو گئیں، بہنوں کی شادیاں ہو گئیں اور دونوں بھائی محنت مزدوری کرنے باہر کے ملکوں میں چلے گئے۔ آج سب بہن بھائی اپنے گھروں میں سیٹ ہیں اور میں اپنا اور امی کا پیٹ پالنے کے لیے پرائمری اسکول کی ٹیچر ہوں۔ یہ نصیب تھا ایک نونہار طالبہ کا، تو بس اسی پر اپنے رب کی شکر گزار ہوں کہ اس نے کسی کا محتاج نہیں کیا۔ کم تنخواہ ہے لیکن عزت کی زندگی جی رہی ہوں۔